ناظرین، اللہ پاک نے اپنے ہر نبی کی قوم کو کسی نہ کسی آزمائش اور دردناک عذاب سے گزارا ہے۔ کسی پر آسمان سے آگ برسائی تو کسی پر پتھر، کسی کو جانور بنا دیا تو کسی پر آسمانی بجلی گرائی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ کس نبی کی قوم کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا تھا۔ اس قوم کے کیا گناہ تھے جن کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، اور آج اس دنیا میں موجود بندر کیا وہی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے لگے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ کسی بدگمانی سے بچ سکیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے، اور اس نبی کے دور میں انسانوں پر ایک دردناک عذاب نازل ہوا۔ حضرت داؤد اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے، جن کی تعداد 70,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ یہ قوم اللہ پاک کی عبادت گزار اور شکر گزار تھی، اسی وجہ سے یہ قوم بہت ساری نعمتوں سے نوازی گئی تھی۔ اس قوم کو مختلف قسم کے باغات، اناج اور ہر قسم کے میوہ جات نوازے گئے تھے۔ اللہ پاک کی اس قوم پر بہت خاص کرم نوازی تھی، اور یہ قوم اللہ پاک کے فضل سے بہت خوش تھی۔ حضرت داؤد کی یہ قوم چونکہ سمندر کے پاس رہتی تھی، اس لیے ان کا پیشہ مچھلی پکڑنا تھا، اور بازار میں فروخت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ناظرین، جب اس قوم کے پاس بے شمار نعمتیں میسر آئیں تو یہ قوم عیاشی میں ڈوبنے لگی اور مختلف گناہوں میں مبتلا ہونے لگی۔ تو پھر اللہ پاک نے اس قوم کو آزمانے کا فیصلہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ اے داؤد، اپنی قوم کو خبردار کر دو کہ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا خوب شکار کرو، مگر صرف ایک دن شکار نہیں کرنا، اور وہ دن تھا ہفتہ یعنی سیچرڈے کا دن۔ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا اس قوم پر حرام کر دیا گیا۔ اس آزمائش سے اس قوم کا تباہ و برباد ہونا شروع ہو گیا۔ ناظرین، ہفتے والے دن مچھلیوں کو اللہ پاک کی طرف سے فل آزادی ہوتی تھی، اور وہ آزادی سے پانی میں گھومتی پھرتی تھیں، اس لیے ہفتے والے دن مچھلیاں جال میں زیادہ پھنس جاتی تھیں، جبکہ باقی دنوں میں مچھلیاں جال میں بہت کم پھنستی تھیں۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا حکم اپنی قوم کو سنایا تو یہ قوم بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ اس قوم کا ذریعہ معاش مچھلیوں کے پکڑنے پر ہی تھا۔ مگر یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس کا علم اس قوم کو نہ ہو سکا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہفتے والے دن شکار نہ کرنے سے ان کا کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، تو ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طرح سے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ سکیں اور ہم گناہگار بھی شمار نہ کیے جائیں۔ تو پھر یہ لوگ جمعہ والے دن سمندر میں جا کر جال پھینک آتے اور اسے ہفتہ والے دن باہر نہ نکالتے، بلکہ اتوار والے دن باہر نکالتے، جس سے ہفتے والے دن کی مچھلیاں بھی وافر مقدار میں جال میں پھنسی ہوتی تھیں۔ اگرچہ یہ ساری چال شیطان کی ہی تھی، کیونکہ شیطان کا کام اللہ کے بندوں کو راستے سے بھٹکانا ہے، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کا فرمان تھا کہ صرف ہفتے والے دن کی مچھلیاں نہ پکڑی جائیں، جبکہ اس قوم نے جو چال چلی اس میں تو ہفتے والے دن کی مچھلیاں بھی شامل ہوتی تھیں، اس لیے یہ ہفتے والے دن کا شکار شمار ہوا، جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ ناظرین، اللہ کی نافرمانی پوری قوم نے نہیں کی، بلکہ کچھ لوگوں نے کی تھی۔ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کے بعد اس قوم کے 3 گروپ بن گئے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ پاک کا فرما بردار رہا اور ہفتے والے دن شکار کرنے سے رک گیا، اور اس گروہ کے لوگ ان لوگوں کو لعن طعن کرتے تھے جو کہ اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ خاموشی سے اللہ پاک کے حکم کو مانا اور کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ اللہ پاک کی نافرمانی کے موجب ہوئے، اللہ پاک کے حکم کے خلاف چلتے اور شیطان کے پیروکار بن گئے، جو کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا کھلم کھلا شکار کرتے اور ان کو بازار میں فروخت کرتے اور خود بھی کھاتے تھے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس نافرمان اور سرکش قوم کو بہت سمجھایا، مگر شیطان ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ یہ کل 12,000 لوگ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنایا اور ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتے رہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے۔ انہوں نے ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی اور ان نافرمان سرکش لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب ایک طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ رہتے اور دوسری طرف اللہ کے فرما بردار لوگ رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان نافرمان لوگوں کو بار بار سمجھاتے رہے کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ،
لیکن ان لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام نے تنگ آ کر ان نافرمان شکاریوں پر لعنت فرمائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن صبح کے وقت ان نافرمان لوگوں کے گھروں سے کوئی بھی بندہ باہر نہ نکلا۔ باقی لوگوں کو تعجب ہوا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے لوگ ان کے گھروں میں دیواریں پھلانگ کر گئے تو دیکھا کہ سارے لوگ بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو کر بندر بن چکے تھے۔ ناظرین، اللہ پاک کو اپنی نافرمانی اتنی ناپسند آئی کہ ان لوگوں کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان بندروں کے گھر پہنچے تو یہ بندر ان لوگوں کو دیکھ کر رونے لگے، مگر کچھ بول نہیں پاتے تھے۔ ان نافرمان بندروں کی تعداد 12,000 تھی، جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ ناظرین، حضرت داؤد کی قوم کے 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، جس کی وجہ سے یہ بندر 3 دن کے بعد مرنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت داؤد کی قوم کے وہ لوگ جو اللہ پاک کی آزمائش پر پورا اترے، وہ اللہ کے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے موجودہ بندر حضرت داؤد کی قوم کے بندروں میں سے ہیں یا یہ بندر کسی اور قوم میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت کے موجودہ بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو یا ان کی شکلیں بگڑ جائیں تو یہ عذاب صرف اسی قوم پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے نازل کردہ عذاب میں یہ سرکش لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھ پاتی۔ اس لیے یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے کہ آج کے موجودہ بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، بلکہ حضرت داؤد کی قوم کے بندر 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے تھے اور یہ سرکش لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے ایسے دردناک عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔